مرد کا عورت سے محبت کرنا اور عورت کا مرد سے محبت کرنا کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ جذبہ تو انسانی کمالات میں سے ہے۔ کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام میں لو میرج جائز ہے، تو ان کا جواب تھا کہ اسلام میں لو میرج تو جائز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لو اور میرج کے درمیان جو کچھ عموماً ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آئیے مرد کے عورت سے محبت کے اس موضوع کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عاشق کے حق میں معشوقہ سے سفارش فرمائی کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن معشوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات مغیث اور بریرہ کے قصے میں موجود ہے۔ مغیث نے بریرہ کو طلاق دینے کو تو دے دی، لیکن اب اس کے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق میں زاروں قطار روتے، اور ایسے روتے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ مغیث کی یہ حالت دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ سے کہا، بریرہ اگر تم پھر مغیث کے نکاح میں چلی جاؤ تو؟ بریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں سفارش کر رہا۔ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیث کو اس محبت کی وجہ سے برا بلا نہیں کہا، کیونکہ عشق و محبت غیر اختیاری ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات میں باری تقسیم کر دی تھی اور سب سے مساوات برت رہے تھے، لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو میرے اختیار میں ہے میں نے اسے اس طرح تقسیم کر دی، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر۔ مولا علی نے ایک مرتبہ رات کے وقت کسی عرب کے لڑکے کو کسی کے گھر میں پا لیا، جسے لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ لڑکے سے آپ نے پوچھا کہ تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، سچا قصہ یہ ہے، اور پھر کچھ عشقیہ اشعار سنائے۔ حضرت علی نے یہ قصہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور محلب بن رباح سے کہا کہ اس عورت کے بارے میں اس پر رحم کرو۔ محلب نے کہا، اس سے پوچھئے کہ یہ کون شخص ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ نحاس بن اینیہ ہے۔ اس نے کہا، اچھا جاؤ لے جاؤ یہ باندھی، میں نے اسے بخش دی۔ اسی طرح زمخشری نے اپنی ربیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جب مکہ معظمہ جا رہی تھی، راستے میں ایک دیوار پر عاشقانہ شعر لکھے دیکھے۔ زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں ان کے لکھنے والوں کو پالوں تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی۔ چنانچہ زبیدہ مزدلفہ میں تھی، اس نے سنا کوئی یہی شعر پڑھ رہا ہے۔ زبیدہ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، یہ شعر میں نے اپنی چچا زاد کے لیے لکھے ہیں، میرے چچا کے گھر والے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور تمام کو مالا مال کر دیا، انہیں منا کر اس لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نکاح کے بعد زبیدہ نے لڑکی کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس نوجوان پر عاشق اور فریفتہ تھی، بلکہ اس نوجوان کو جس قدر اس سے عشق تھا اس سے کہیں زیادہ اسے اس نوجوان سے عشق تھا۔ زبیدہ ہمیشہ اپنے اس کام کو اپنے تمام نیک کاموں سے بہتر سمجھتی رہی اور اس پر فخر کرتی رہی۔ کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے جس قدر خوشی ہوئی کسی کام سے نہیں ہوئی۔ میں نے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ان کے مقصد تک پہنچا دیا اور ان دونوں کا نکاح کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ پھر دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سارہ جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورت تھی، پھر بھی آپ نے حضرت ہاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے 100 پوری کر لی۔ عورت سے محبت کرنے میں محب قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے محبت کرنا مرد کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں پر اس کا احسان جتایا ہے کہ تمہاری تسکین اور تسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ چنانچہ سورہ روم میں ارشاد ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تمہیں ان سے راحت ملے اور تم میں پیار و اخلاص پیدا ہو۔ سنن ابن ماجہ کے باب نکاح کی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینے سے بہتر عشق کی کوئی دوا نہیں۔ اس مرض کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ازروع شرع و قدر مقرر کر دی۔ جامع بن مرجیہ نے لکھا ہے کہ میں نے مفتی مدینہ سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ آدمی کسی سے عشق و محبت رکھے تو کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملامت اس پر ہے جو تمہارے اختیار میں ہو۔
اللہ ہمیں دین کے مطابق محبت کرنے اور اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔